ہم آج لیسن نمبر 3 اسٹارٹ کریں گے عربی زبان میں، قرآن کی زبان بائی نسیم اختر میں لیسن نمبر 3 اسٹارٹ کریں گے۔ تو ہم اس سے پہلے ویڈیو میں ہم اسم، فعل اور حرف یعنی یہ پڑھے تھے، یعنی تمام عربی الفاظ کی گروپنگ کی گئی، جس میں پہلا ہے اسم، دوسری گروپ ہے الفاظ کا فعل اور تیسرا گروپ ہے حرف۔ تو اسم میں ایسے الفاظ رکھے جاتے ہیں جو کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، جو کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی صفت، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، یا اس کے اندر تمام صفت اسم کہلاتے ہیں۔ اور تمام قسم کے ضمیر یعنی ضمیر کو کیا بولتے ہیں؟ ضمائر کو پروناؤن بولتے ہیں۔ تمام ایڈجیکٹیو صفت میں آتے ہیں، تمام پروناؤن صفت میں آتے ہیں۔ میں انگلش میں بھی لکھ دیتی ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگ سمجھ سکے۔ تمام ایڈجیکٹیو صفت ہیں، اور تمام ضمائر کس کو بولتے ہیں؟ پروناؤنس، تمام قسم کے پروناؤن۔ آپ پروناؤن بولتے آپ سمجھ سکتے ہیں انگلش میں جو پروناؤن ہے۔ یعنی انگلش میں جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ 8 ہے نا، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، لیکن یہاں پر صرف 3 ہی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اور اسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، کس کو کہتے ہیں اسم؟ چیز کا نام، صفت کا نام، جگہ کا نام، شخص کا نام، یہ سب اسم کہلاتے ہیں۔ تو مثلاً نام، ایک شخص کا نام بولتے کسی نام ہے، فاطمہ لڑکی کا نام ہے، زید لڑکے کا نام ہے، مکہ شہر کا نام ہے، کسی کتاب چیز کا نام ہے، یہ تمام کیا ہے؟ یہ اسم ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ صفت، کالا، یہ بھی اس کو بھی اسم کہتے ہیں، کالا، لال، یہ بھی اسم ہے۔ اس کے علاوہ صفت میں لمبا، یہ صفت میں آتا ہے لمبا، گورا، کالا، یہ بھی صفت میں آتے ہیں۔ اور صفت میں کیا آتے ہیں؟ تمام قسم کے ضمائر یعنی ہی، شی ہوتا ہے نا، ہی، شی، ضمائر، تو یہ بھی صفت میں آتے ہیں۔ جیسا کہ عربی میں انتا، انتی، ہوا، ہما، یہ بولتے ہوا، ہما، یہ سب ضمائر پورے اسم کے اندر اسم کہتے ہیں۔ تمام یہ ضمائر کو بھی اسم کہتے ہیں، ہوا، ہما کو اسم کہتے ہیں۔ کالا، گورا، لمبا بھی اسم کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کام کا نام جیسا رہتا ہے نا، کھانا، جانا، یہ نام ہے نا کام کا۔ لکھنا، پڑھنا، یہ سب کام کا نام ہے، لکھنا، پڑھنا، یہ بھی اسم کہلاتے ہیں۔ مصدر بولتے ہیں اس کو، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ مصدر، کام کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں۔ پھر یہ کام کے ناموں کے اندر صفت میں اور کیا ہوتا؟ صفت کے اندر جیسا کہ سجدے کرنے والا ہے نا، سجدہ کرنا کام کا نام ہوتا، سجدہ کرنا۔ پھر سجدہ کرنے والا بھی اس کو مسجود بولتے، جیسا کہ سجدہ کرنا، سجد، مسجود، سجدہ کرنے والا، یہ بھی صفت میں آ جاتا۔ سجدہ کرنے والا، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کو ساجد جیسے کہ نام ہے، یہ بھی صفت میں، تمام صفت کے نام بھی اسم کہلاتے، ساجد، مسجود، سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، ایسے قسم کے۔ بس تھوڑی سی مثال دیتی ہوں، آپ اتنا ڈیٹیل میں مت جائیے، آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ بگنرس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی صرف اتنا جان لو کہ اسم کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اسم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جملے میں، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ ہوتا ہے ایک جملے اسمیہ جس کے اندر سے اسم بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم، جیسا کہ لڑکا نیک ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس میں پورے اسم ہی چاریں، دیکھو، اللہ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس میں اسم کتنے ہے؟ اللہ اسم ہے، انسان اسم ہے، یہ پیدا کرنا یہ فعل ہے، یہ کام ہے نا یہ۔ اگر پیدا کرنے والا بولے تو یہ بھی اسم میں آ جاتا، خالق ہوتا، اللہ خالق بولے تو پیدا کرنے والا۔
خلقہ بولے تو پیدا کرتا ہے، وہ لگایا تھا وہ اس میں. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ تمام قسم صفت بھی اسم کہلاتی، اور نام ضمائر سب اسم ہے. تو یہ اسم کے بارے میں ہم کل یہ پڑھے تھے. پھر اسم کو پہچاننے کی علامات بتائی میں. اسم کو پہچاننے کی، یاد رکھیے، اسم کو پہچاننے کی علامات، اسم کی ظاہری علامات. ایسا دیکھ کے اپن کیسا پہچانیں گے؟ ظاہری علامات بتائی تھی میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو میں. کیا تھی اسم کی ظاہری علامات؟ یعنی ہر لفظ کے پیچھے گولتا ہو تو سمجھنا کہ وہ اسم ہے. جیسے کہ جنہ ہے نہیں، جنہ گولتا ہے، دیکھو جنہ گولتا رہتی ہے. ویسی فاطمہ نام میں بھی رہتا نا، فاطمہ، اس سے سمجھ میں آتا گولتا ہے. علامہ وغیرہ رہتے گولتا ہے، سمجھ میں آتی. اور کافرہ، مسلمہ ہے نا، مسلمہ گولتا ہے. تو یہ پہچانتے ہیں، گولتا سے ظاہر ہو جاتی ہے اپنے کو. لیکن یہ پہلی ظاہری علامت تھی. ظاہری علامت میں پہلی تھی گولتا. اس کے بعد ہے الف لام. اگر کسی اسم کے پہلے الف لام ہے تو سمجھنا وہ اسم ہے. الحمد، یہ ال سے جوڑنے سے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. الحمد اسم ہے. یہ جو بھی اسم الف لام سے پیدا ہو اسم ہے، اسم کے شروع میں. اور میں بتائی تھی آپ لوگوں کی تیسری علامات کیا ہے؟ تنوین. لفظ کے آخر میں رہتی ہے تنوین. جیسا کہ سماعن رہتا نا، سما آسمان کو بولتے، سماعن، سماعن. کبھی ان رہتا، کبھی ان رہتا، کبھی ان رہتا. یہ کیوں ان کو بعد میں پڑھیں گے ہم. ان رہتا. تو یہ تین چیزوں سے ہم پہچان سکتے اسم کو. ایک گولتا سے، دوسری الف لام سے، تیسری تنوین سے. یہ کل ہم پڑھے تھے اتنا. آج ہم پڑھیں گے اسم کے بارے میں 4 چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے. اسم کے بارے میں ہم کو 4 چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے. کون سی 4 چیزیں ہیں وہ میں بتاؤں گی. تو یہ نوٹ کر لو آپ بات کہ اسم کے بارے میں ہم کو 4 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے. یاد رکھنا ضروری ہے. کون سی ہے پہلی بات؟ پہلی بات ہے اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا. اسم کا کوئی اسم مذکر رہتا، کوئی مؤنث رہتا نا. اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا. مذکر مؤنث دونوں کو کیا کہیں گے؟ جنس کہتے ہیں ہم اس کو. جنس، جیم نون یہ سین، جنس. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنڈر. فیمینائن جنڈر، میسکولائن جنڈر بولتے نا. مذکر کو ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ میسکولائن جنڈر، میسکولائن جنڈر بولتے. اور مؤنث کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فیمینائن جنڈر بولتے نا، فیمینائن جنڈر. تو یہ اسم کا مذکر مؤنث معلوم ہونا پڑتا ہے. یعنی مذکر کیا ہوتا؟ لڑکا، لڑکی ہے نا. لڑکا بول تو مذکر ہے، لڑکی مؤنث ہے، فیمینائن. تو یہ پہلا ہے مذکر مؤنث معلوم ہے، اس کو جنس جنڈر بولیے. دوسری بات اسم کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے. دوسری بات وہ ہے اسم کا واحد مثنیٰ. یہ مثنیٰ ہے، اس کا نام. میم پہ پیش، سین پہ زبر، یہ نون ہے نا، نون پہ شدہ اور الف. مثنیٰ، اسم کا مثنیٰ ہونا. اور اسم کا جمع ہونا. بعض اسم جمع رہتے. بس اب فرض کرو ایک مسلمان بولنا ہے تو کیا بولتے ہیں آپ؟ مسلمون بولتے نا. اسم کا ایک بولنا ہے تو مسلمون بولتے، اور 2 بولنا ہے تو 2 کے لیے کوئی الگ ورڈ رہتا، میں بتاؤں گی آپ کو. مسلمانی بولتے. جمع کے لیے مسلمونہ بولتے. یعنی یہ معلوم ہونا ضروری ہے. اسم کا واحد مثنیٰ جمع معلوم ہونا ضروری ہے. پوروں کو واحد مثنیٰ جمع کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عدد. پوروں کو ملا کے عدد. اسم کا عدد معلوم ہونا ضروری ہے. دوسری بات، یہ اسم کے عدد کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ نمبر. انگلش میں نمبر کہتے ہیں. ہاں، اپن سنگولر پلورل 2 نمبر ہوتے ہیں نا اس میں.
वाहिद सिंगुलर बोलते, नंबर में क्या होते सिंगुलर बोलते, प्लूरल रहते इंग्लिश में, सिंगुलर, सिंगुलर बोल तो वाहिद। इंग्लिश में दो ही रहते, एक रहता वाहिद सिंगुलर, दूसरा जमा रहता है। इंग्लिश में दो ही रहते हैं नंबर, सिंगुलर प्लूरल, मगर अरबी में तीन रहते, एक वाहिद रहता, दूसरा मुसन्ना रहता, मुसन्ना, तीसरा जमा। अरबी में तीन रहते, वाहिद मुसन्ना जमा। तो ये तीन सबको मिला के क्या कहते, अदद कहते। तो इसम का अपने को अदद मालूम होना ज़रूरी है, इसम का पहले जिन्स मालूम होना ज़रूरी है, इसम का अदद मालूम होना ज़रूरी है। फिर तीसरी बात है इसम का मारिफा या नकरा होना, ये मालूम होना ज़रूरी है अपने को। इसम का मारिफा या नकरा होना, ये दो बातें याद रख लो आप, मारिफा या रखना, ये मारिफा पढ़ना है इसको, मा या ऐसा मारिफा, ये फे है, ये पे ज़बर, मारिफा या नकरा, नकरा इसम का मारिफा या नकरा होना मालूम करना ज़रूरी है। मारिफा किसको बोलते, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बोलते ना अरबी में, वैसा मारिफा बोलते प्रॉपर नाउन, और नकरा बोलते कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते, ख़ास नाम है कोई भी, जैद उमर बकर अबू बकर, ये सब नाम प्रॉपर नाम है ना। कॉमन नाउन बोलते लड़का, अब प्रॉपर नाउन बोलते भी सलमान, दाऊद, ये नाम है ये। तो ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, इसको दोनों को मारिफा नकरा बोलेंगे अरबी में। मारिफा प्रॉपर नाउन को मारिफा बोलेंगे और कॉमन नाउन को नकरा। लड़का बोलते कौन सा भी लड़का रहता, और कोई भी नाम लिए तो हाँ। पत्थर बोलते कुछ भी कॉमन पत्थर, कुछ भी पत्थर है, काला पत्थर बोलते कोई ख़ास चीज़ हो जाती। तो इस तरह से कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन मालूम होना। थर्ड था वो, उसको क्या कहेंगे अरबी में, वसत। उसको अरबी का जो वर्ड है उसको वसत कहते हैं। वसत को इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटी। ये थर्ड था, यानी अरब। तीसरी बात इसम के बारे में, इसम का मारिफा या नकरा होना जिसको वसत कहते हैं। और चौथी बात जो है इसम के बारे में वो है एराब। इसम का एराब मालूम करना ज़रूरी है। इसम का एराब, इसम का एराब मालूम होना ज़रूरी है। ऐसा ऐन रे ए राब, ऐसा एराब, इसम का एराब मालूम होना ज़रूरी। एराब किसको बोलते, यानी जुमले या अरबी बनाना याद करो। एराब बोले तो अरबी बनाना, जुमलों को कैसा इस्तेमाल करना, जुमले की तरकीब याद करो। अरबी तरकीब ये याद रख लो, यानी अरबी तरकीब जुमले बनाना, अरबी तरकीब अरबी बनाना, इसके उसको आप याद रख लो। एराब, उसको एराब कहते हैं। तो इस तरह से हमको इसम के बारे में 4 चीज़ें मानना ज़रूरी है। मैं पूरी चीज़ें लिख देती हूँ इसम के बारे में, ये अच्छा नोट कर लो आप। इसम के बारे में 4 चीज़ों का मालूम करना ज़रूरी है। नंबर 1 उसका जिन्स इंग्लिश में बोलेंगे जेंडर, इंग्लिश में भी लिखते जाती हूँ मैं जेंडर। दूसरा है इसम का नंबर, जिन्स के बाद में अदद को क्या कहेंगे, नंबर। और तीसरा है इसम का उसत, और चौथा है एराब। ये 4 चीज़ें मानना ज़रूरी है। जिन्स के अंदर क्या रहता, जेंडर वाहिद, जेंडर मुज़क्कर मुअन्नस रहता, जेंडर बोल तो मुज़क्कर मुअन्नस जेंडर में। और अदद में वाहिद मुसन्ना जमा।
واحد مثنیٰ جمع رہتا اس کے اندر، اور وسط میں کیا رہتا؟ نکرہ، دو رہتے اس میں، معرفہ، معرفہ اچھا یاد رکھ لو، یہ معرفہ نکرہ. اور اعراب میں تو عربی بنانا، اعراب کے معنی عربی بنانا، یہ یاد رکھ لو، عربی بنانا کیسا بناتے ہیں وہ میں بتاؤں گی ڈیٹیل میں، ایک ایک کا ڈیٹیل بارے میں پڑھیں گے ہم، ہر ایک کے بارے میں. صرف اتنا یاد رکھ لو کہ اب اسم کے بارے میں جو پہلا تھا، اسم کے بارے میں ہم کو جنس جاننا، اس کا آیا اسم، آیا وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. فرض کرو آپ کو کوئی بول دیے کہ کتاب ایک ورڈ ہے، کتاب مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کی علامات کیسا پہچاننا؟ وہ اپن اسم تو بولتے ہیں، اس کو کتاب اسم ہے، لیکن وہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے نہیں بتا سکتا. اگر آپ کو لڑکا لڑکی بولتے تو آپ پہچان لیتے، تو پہچاننا رہتا ہے اسم کو. اگر آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ کو بولے لڑکا بولے تو آپ بول دیتے ہاں لڑکا، لڑکا بولے تو سب پہچان لیتے مذکر ہے، لڑکی بولے تو آپ پہچان لیتے مؤنث سے. مذکر مؤنث پہچاننا ضروری رہتا آپ کا، نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں مذکر. عدد ایک فرض کرو، لڑکا بولے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہاں ایک ہے، واحد ہے، ایک ہے بلکہ بولتے واحد ہے لڑکا. اگر آپ کو لڑکے بولے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہاں ایک سے زیادہ ہے، یہ جمع ہے، یہ سمجھ میں آتا لڑکے زیادہ ہے. ہاں تو یہ مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع معلوم ہونا ضروری ہے. تیسرا، اگر کس کا نام بولے آپ کو فاطمہ بولے تو ہاں آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ کہ یہ فاطمہ مؤنث ہے، اور یہ کیا ہے، واحد ہے، ایک ہے. اب بولے اگر آپ بولے مسلمان کفار بولے اگر، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ بہت زیادہ ہے تو جمع ہے. نہیں یہ معرفہ نام ہے کسی کا، فاطمہ بھی تو نام ہے، واحد ہے، اور واحد عدد کے بارے میں نہیں ہے کہنا ابھی، بلکہ یہ مؤنث ہے اور معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے. فاطمہ کے بجائے اگر میں لڑکی بولتی تو وہ لڑکا، لڑکی فاطمہ کے بجائے اگر میں کہتی لڑکی تو آپ کہتے یہ نکرہ ہے، نکرہ ہے کہتے. لیکن میں یہاں پہ کیا لکھی کہ لڑکی، لڑکی کیا ہے، لڑکی اگر میں لکھی تو آپ کہیں گے یہ لڑکی بولے تو آپ کہیں گے نکرہ ہے، یہ لڑکی نکرہ ہے، اور یہ مؤنث ہے. تو اس سے معرفہ لڑکی اور فاطمہ دونوں میں فرق ہے نا. یہ لڑکی کیا ہے، نکرہ ہے، اور فاطمہ کیا ہے، معرفہ ہے. ہاں تو یہ فرق ہے دونوں میں، کامن ناؤن پراپر ناؤن. اس کے بعد یہ عربی بنانا، یہ ہم یہ کیسا بناتے ہیں، یہ صرف اعراب یاد رکھ لو آپ، اعراب اس کو ہم پھر سمجھیں گے اعراب کیا ہے، وہ آگے پڑھیں گے پھر ہم. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھ لو. یعنی ہم کو اسم کے بارے میں جنڈر کیا ہے معلوم ہونا ضروری ہے. جنڈر کس کو بولتے ہیں، مذکر مؤنث. اسم کے بارے میں ہم کو عدد معلوم ہونا ضروری ہے. عدد انگلش میں نمبر کو کہتے ہیں، یعنی واحد مثنیٰ جمع. واحد کو سنگولر پلورل بولتے ہیں نا، وہ جمع سنگولر پلورل، یہ معلوم ہونا ضروری ہے. یہاں پہ کیا ہے، میسکولائن مذکر بولتے تو میسکولائن، میسکولائن، میسکولائن فیمینائن معلوم ہونا ضروری ہے. سنگولر پلورل معلوم ہونا ضروری ہے. اور معرفہ نکرہ، کامن ناؤن پراپر ناؤن معلوم ہونا ضروری ہے اپنے کو. معرفہ بول تو پراپر ناؤن، پراپر ناؤن، اور کامن ناؤن، پراپر ناؤن کامن ناؤن، کامن ناؤن معلوم ہونا ضروری ہے. اسم کے بارے میں کیا کیا معلوم ہونا، میسکولن فیمینن ہے اسم، یا سنگولر ہے پلورل ہے معلوم ہونا، یا پراپر ناؤن ہے، یہ کامن ناؤن معلوم، اور لاسٹ بات اعراب معلوم ہونا اسم کا ضروری ہے. تو آپ یہ 4 چیزیں یاد رکھیے، پھر نیکسٹ لیسن میں آپ
हर एक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे हम। जिन्स को अलग पढ़ेंगे। ये फेमिनन, मैस्कुलिन, फेमिनन को क्या बोलते हैं? जिन्स बोलते, जेंडर बोलते। इंग्लिश में जेंडर बोलेंगे और अरबी में इसको जिन्स कहेंगे, जिन्स। और ये सिंगुलर प्लूरल को क्या कहेंगे? अदद कहेंगे। ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को क्या बोलेंगे? उसत। और ये एराब है। एराब को तो मैं अरबी बनाना इसके मायने बता दी, ऐसा करेंगे। ये चौथा है, ये है एराब। यानी एराब का कोई स्टेटस, समझो इंग्लिश में अगर कुछ बोलना है तो आपको स्टेटस बोल सकते हैं आप, स्टेटस। ये है। तो 4 चीज़ें मानना जरूरी है। एक जिस्म, इसम का जिन्स, इसम का अदद, इसम की उसत, इसम का एराब। ये 4 चीज़ें इसम के बारे में मालूम करना ज़रूरी है। तो इतने याद रखिए आप लोग। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं और इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगी। जिन्स, अदद, उसत और एराब, ये चीज़ें आप याद रख लिए। नेक्स्ट उसमें फिर ज़्यादा से पढ़ेंगे हम। इतना बस आज के लिए काफ़ी है।